وہ لوگ جو یزید پلید کے حامی بن کر کتابیں لکھ رہے ہیں یا گلے پھاڑ کر باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، تم لوگ بدترین ہو، تم ایمان والے نہیں ہو۔ میرے نبی پاک کا ارشاد حضور نے اپنے ایک بال کو پکڑ کے فرمایا، جو میرے ایک بال کو اذیت دے گا اس پہ لعنت بھی ہے، اس پہ جہنم کی، اس کو بتا دی گئی کہ اس میں پگھلا دیا جائے گا۔ تم نے تو آل رسول کو کاٹا، بھوکا پیاسا کاٹا، اور پھر کربلا کے بعد یزید کے کام۔ اس کے زمانے میں بہنوں نے بھائیوں سے شادیاں کرنی شروع کر دی تھی، شراب کو حلال قرار دے دیا گیا تھا۔ کتابیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی کی، حضور کا ارشاد، جو مدینے والوں کو ڈرائے گا اللہ اسے قیامت میں جہنم میں پگھلائے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو بھیجا، جب مدینے پہ قابو پالو، 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال۔ اس کے لشکر نے مسجد نبوی میں جا کے گھوڑے باندھے، انہوں نے لید پیشاب کیا، 3 دن مسجد نبوی میں اذانیں اور نماز نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ کے 10,000 بڑے چھوٹے افراد کو قتل کیا گیا، عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، یہ یزید کے حکم سے، اس پلید کے حکم سے۔ کیا اس کے لیے کسی رعایت کی گنجائش؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ تمہیں اگر واقعی یزید سے محبت ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، اپنا حشر اس کے ساتھ مانگو۔ تم میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہو۔ واقعہ سنیں، سورت پڑھتے ہیں قرآن میں، تبت یدا ابی لہب و تب، پڑھتے ہو نا؟ ابو لہب چچا ہے رشتے میں نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن، ایندھن کس کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے؟ فیول۔ جہنم کا ایندھن، وہ بھی اس کی بیوی بھی، کوئی شبہ ہے؟ اس کی بیٹی سبیعہ مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے طنزاً، جیسے ہوتا ہے نا ٹیز کرتے ہوئے، طنز، او جہنم کے ایندھن کی بیٹی، اس کو اس طرح کہہ کے پکارا، وہ روتی ہوئی حضور کے پاس آ گئی، میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے، کوئی شبہ نہیں، مجھے اس طرح کیوں پکارا گیا ہے؟ میں تو آپ کی غلام ہو گئی ہوں۔ میرے نبی پاک منبر پر آئے جلال طبیعت میں، کون ہے میری قرابت کے معاملے میں مجھے تکلیف دینے والا؟ حضور کو جلال آ گیا، میری قرابت کے معاملے میں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ حالانکہ جو بات صحابی نے کی تھی کیا جھوٹ تھی؟ پوچھ رہا ہوں، اس کا باپ جہنم کا ایندھن، مگر اس طرح اس کو پکارنا نبی کو پسند نہیں آیا۔ جنہوں نے نبی کے بیٹے پہ خنجر چلائے ہیں، رسول زادیوں کی چادریں کھینچی، ان کو تھپڑ مارے، کیا ان کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہو؟ افسوس تم پر، تم لوگ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہو۔ ایمان تو بڑی دور کی بات ہے، ایمان والا تو ان کا نام چھومے گا، ان پہ جان قربان کرے گا۔ آج یہ بکواس کرنے والے جتنے ہیں، ان کا یہ انہی کی وجہ ہے کہ ان کی زبان روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور پورے معاشرے کو مسائل کا سامنا